ناظرین اکرام، جب اربوں سال پہلے ہونے والے آسمانی دھماکے کے نتیجے میں زمین و آسمان جدا جدا ہوئے اور ہمارے یہ نظام شمسی وجود مایات، اس وقت یہ سب ستارے آگ کے مختلف ٹکڑوں کی صورت میں تھے، جو اس نظام کے وجود میں آ جانے کے بعد طویل عرصے تک اپنے اپنے مدار کے گرد گردش کرنے کے بعد جب آہستہ آہستہ ٹھنڈے ہوئے، تبھی انہی میں سے ایک ستارے یعنی ہماری زمین پر زندگی کے لیے مناسب ماحول بھی پیدا ہو گیا۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی تو اس وقت یہ زمین اس قابل ہو چکی تھی کہ یہاں پر زندگی کا آغاز ہو سکے۔ اللہ کی حکمت کے مطابق جب حضرت آدم علیہ السلام اور حوا کو زمین پر بھیجا گیا، دستیاب معلومات کے مطابق دونوں کو علیحدہ علیحدہ خطوں میں اتارا گیا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اس مقام سے متعلق گفتگو کریں گے جہاں پر زمین نے پہلی بار حضرت آدم علیہ السلام کے قدم کو چوما، اور اس کے بعد آپ نے بقایا زندگی اسی زمین کی مسکن پر گزاری۔ لیکن یاد رہے، اس کے بارے میں اگرچہ مسلمان کے درمیان کوئی وزن کوئی اختلاف موجود نہیں، لیکن اس کے لیے قرآن یا حدیث سے ہماری محدود تحقیق کوئی حوالہ تلاش نہیں کر سکی، جبکہ یہ بات قابل توجہ ہے کہ دنیا کے مختلف مذہب کے ماننے والے قدموں کے اس نشان کو اپنے مذہبی رہنماؤں سے منسوب کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، کوہ آدم، جس کو انگریزی میں ایٹس ویک بھی کہا جاتا ہے، جو کہ سری لنکا میں واقع ہے، یہ ایک سرس بوسا وادی کے درمیان بل پہاڑی چوٹی ہے جہاں ایک بہت بڑے انسانی قدم کا نشان ایک پتھر پر موجود ہے۔ اس کی لمبائی تقریباً 5 فٹ سے زیادہ ہے، اور ظاہر قدم کی لمبائی کو دیکھتے ہوئے یہ اندازہ لگایا گیا کہ یہ قدم جس شخصیت کا بھی ہے ان کا قد 60 فٹ کے قریب ہوگا۔ ناظرین اکرام، شاید یہ دنیا کی وہ واحد پہاڑی چوٹی ہے جس کو ہر مذہب کا ماننے والا عقیدت اور احترام کی نظر سے دیکھتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس کو دیکھنے کے لیے دنیا بھر سے زائرین کے علاوہ سیاحت کا شوق رکھنے والے افراد بھی بہت زیادہ تعداد میں آتے ہیں۔ اس پہاڑی کی چوٹی پر چڑھنے اور اترنے کے لیے 2 الگ الگ راستے موجود ہیں جن کو حضرت آدم علیہ السلام اور حوا سے منسوب کیا گیا ہے۔ قدم گاہ تک پہنچنے کے لیے حکومت نے سیڑھیاں تعمیر کی ہیں جن کی تعداد 4800 زائد بنتی ہے، اور آدمی اگر معمولی کی رفتار سے یہاں پہنچنا چاہے تو اس کو یہ سفر طے کرنے کے لیے تقریباً 4 گھنٹوں کی مسافت کرنا پڑتی ہے۔ لیکن دوستو، یہاں پر دلچسپ بات یہ ہے کہ مسلمان اس قدم گاہ کو اگر حضرت آدم علیہ السلام سے منسوب کرتے ہیں تو عیسائی اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک حوالے کا قدم جانتے ہیں، جبکہ بدھ مذہب کو ماننے والے پیروکار اس قدم کو مہاتما بدھ سے منسوب کرتے ہیں۔ اور اگر آپ کو کبھی اس مقدس پہاڑی کے دیدار کا شرف حاصل ہو تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر مسلم، کرسچن اور بدھ نظر سے تعلق رکھنے والوں کی بھیڑ رہتی ہے۔ ایسے ورلڈ کے دوستو، یہ نقش قدم جو لمبائی میں 5 فٹ اور چوڑائی میں 2 فٹ تک ہے، اس کے دیدار کے لیے لوگ بلا مذہب اور ملت جاتے ہیں اور اپنی عقیدتوں کے پھول نچھاور کرتے ہیں۔ یہ ہے پہاڑی کی چوٹی جو کہ 60,300 فٹ اونچی ہے۔ اس پہاڑی کی چوٹی کو سر کرنے کے لیے عام طور پر زائرین رات کے وقت کا انتظار کرتے ہیں، کیونکہ اس اونچائی سے طلوع آفتاب کا منظر انتہائی دلکش ہوتا ہے، جو اس وادی اور اس میں موجود چشموں پر اپنے خوبصورت رنگ بکھیرتا ہے۔ اس پہاڑی کی چوٹی کے راستے میں 2 غاریں اور چشمہ بھی موجود ہے، جن میں سے ایک غار کو سکندر اعظم اور دوسری غار اور چشمے کو حضرت خضر علیہ السلام کی ذات سے منسوب کیا گیا ہے، جس سے مزید اونچائی پہ یہ قدم گاہ موجود ہے۔ یہ مقدس قدم ایک بڑے اور کالے پتھر پر موجود ہے اور اس کو ایک خوبصورت کیس میں محفوظ کر دیا گیا ہے۔ ناظرین کرام، یہ وہ روایات ہیں جن کو اس مقدس قدم گاہ کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ مسلمانوں کی اکثرین اسے حضرت آدم علیہ السلام سے منسوب کرتی ہے، جبکہ دیگر مذہب کے پیروکار اس کو اپنے اپنے مذہبی رہنماؤں کے نام سے منسوب کرتے ہیں۔ لیکن اس کے بارے میں کوئی بھی ایسی مسند روایات ہمارے علم میں نہیں آ سکی جس کی بنا پر اس کو حتمی طور پر کسی بھی شخصیت سے منسوب کیا جا سکے۔ باقی بہتر طور پر تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہی جانتی ہے۔